ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آداهم فقد آدانی ومن آدانی فقد آدى الله ومن آدى الله فيوشك أن يأخذه او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین کے مختصر فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات پورے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس دھرتی پر اور اس روئے زمین پر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بابرکت شخصیات کے بعد ایمان و یقین، اطاعت و بندگی اور تقدس و تقوی، اخلاص و للہیت کے اندر حضرات صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی نصرت اور اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے بڑھ کر اپنے نبی کی صحبت و تائید کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہ وہ جماعت حضرات صحابہ کی ہے جن کی شان خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار ان کے خصائل اور فضائل بیان فرمائے ہیں۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو صحبت یافتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی حضرات صحابہ، یہ کفار پر بڑے سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور اے مخاطب تم ان کو دیکھو گے کہ وہ سجدے کر رہے ہوں گے اور رکوع کر رہے ہوں گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے جستجو ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، عام مفسرین اور امام قرطبی وغیرہ حضرات نے تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر والذین آمنوا عام ہے، اور اس میں تمام حضرات صحابہ کی جماعت داخل ہے، اور اس آیت میں تمام حضرات صحابہ کی تعدیل اور ان کا تزکیہ اور ان کی مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور بھی بے شمار آیتیں حضرات صحابہ کی مدح میں اور ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی توصیف بیان فرمائی ہے اور تعریفیں بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بناؤ، اور جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرنے کے سبب، اور جو ان سے بغض رکھے گا میرے سے بغض رکھنے کی وجہ سے، اور جو ان کو تکلیفیں دے گا تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ گویا کہ اللہ کو اس نے تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اور عنقریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پکڑ میں پکڑ لیا جائے گا۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ سے اور قرآنی آیات سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں لب کشائی کرنا، بے ادبی کرنا، اور اسی طرح سے شب و شتم سے کام لینا، اور ان کے سلسلے میں گالی گلوچ کرنا اور بے ادبی سے پیش آنا، یہ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بے حرمتی اور بے احترامی اور بے ادبی کرنے کے مترادف ہے، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے حرمتی کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی بے حرمتی کیا ہے، اور جو اللہ کی بے حرمتی کرے گا اس کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ لہذا دوسری طرف یہ بات میں عرض کر دوں کہ حضرات صحابہ یہ معیار حق ہیں، اور معیار حق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور حق و باطل کی کسوٹی ہیں، لہذا ان حضرات نے جو فرمایا یا جو دینی کام کیا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ حجت اور ذریعہ فلاح ہے، اور ان کے معیار حق ہونے کے سلسلے میں قرآن کریم میں بے شمار دلائل بیان کیے گئے ہیں اور بے شمار آیات کریمہ بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ ایک آیت پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ امر حق اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہو، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع اور دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، تو وہ جو کچھ کرے گا اس کو ہم کرنے دیں گے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ جگہ بہت بری ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس نے مومنین کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مستحق دوزخ ہوا اور مستحق نار ہوا۔ اور اس آیت کے نزول کے وقت مومنین حضرات صحابہ ہی کی جماعت ہے، یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ لہذا اس سے یہ واضح ہوا کہ حضرات صحابہ کا طریقہ حق اور ہدایت کا طریقہ ہے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، اور جو ان کے طریقے کے خلاف چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کے معیار حق ہونے کے سلسلے میں بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری امت پر وہ سب کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے، مگر یہ ملت یعنی فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ فرقہ اور وہ ملت کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ ملت اور فرقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہی۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ لہذا اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی فرمایا، صرف ما انا علیہ نہیں فرمایا۔ لہذا یہ صحابہ کرام کو معیار حق قرار دینا نہیں ہے، نیز ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے اوپر میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم کر لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ یہ بھی روایت مشکات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
خلفائے راشدین کو خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حجت ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی حجت ہے۔ لہذا میں آپ حضرات کے روبرو اور آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین کے مختصر فضائل اب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل تھے تمام انسانوں میں، اور سب سے پہلے خلیفہ ہوئے، اور سب سے پہلے آپ بڑوں میں ایمان لے آئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آپ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سفر میں حضر میں بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت میں آپ کے بارے میں نازل بھی وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات رہے، اور جب غار میں آپ داخل ہو رہے تھے، جب سفر کر گئے اور غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے گئے۔ بعض علماء نے ابو بکر کی وجہ تسمیہ جو بیان کی ہے، اس کی وجہ تسمیہ میں ایک وجہ یہی بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر کے معنی پہلے کے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غار میں جانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر سارے سوراخوں کو آپ بند کر دیا۔ صفائی کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اور اس میں آپ نے اپنا پیر مبارک رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے سام ڈس لیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک لگانے کی وجہ سے آپ کو صحت ملی، اور الحمدللہ آپ کا زخم درست ہو گیا۔ اور اس طریقے سے سفر و یا حضر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ بہت ساتھ دیا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سارے صحابہ کے احسانات کو میں چکا دیا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات اتنے میرے اوپر ہیں کہ میں ان کے احسانات کو چکا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے دن آپ کے احسانات کو چکائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ امیر المؤمنین ہیں، اور ان کا نام عمر فاروق ہے، اور ان کے والد حضرت خطاب ہیں، اور ان کی کنیت ابو حفص ہے، اور ان کا لقب الفاروق ہے۔ الحمدللہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو لہذا ان کی بہادری اور شجاعت مشہور ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی الحمدللہ ان کی بہادری سارے عالم کے اندر معروف اور مشہور تھی۔ بہرحال ان کے اسلام لانے کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، تاریخ خلفائے راشدین کے اندر مفصل بیان کیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے 2 حضرات کے سلسلے میں دعائیں کی تھی، لیکن ابو جہل کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسے خصائل اور ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ بہت سا قرآن کریم کا حصہ آپ کی منشا کے مطابق اس کا نزول ہوا ہے، اور آپ کی منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سے آیاتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور آپ کے فضائل میں یہ بات بہت سے علماء نے لکھی ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوتا تو اس راستے سے شیطان بھی گزرنے کے لیے ہمت نہیں کرتا تھا، دوسرا راستہ اور دوسری گلی کوچہ اختیار کر لیا کرتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جان کی مال کی قربانی دی، اور جنگ بدر کے اندر آپ نفس نفیس شریک ہوئے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی عیادت کے لیے جب جانا ہوا تو اس کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے حبال عقد میں دیا، اور الحمدللہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے ہیں، اور آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حقیقی عم محترم ہیں، حقیقی چچا ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ نے بہت ساتھ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی لخت جگر نور نظر سب سے چھوٹی اکلوتی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیا ہے، اور الحمدللہ ان سے آپ کے دو لخت نظر اور نور نظر دو نواسے چہیتے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہمیشہ آپ کا خیال کرتی تھی اور آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ مجھ سے حضرت علی ہیں اور میں ان سے ہوں، تو لہذا یہ محبت کی علامت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طریقے سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد ہونے کے ناطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی عقیدت اور بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں حضرات علماء نے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، لیکن ایک فضیلت ان کے بارے میں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب خیبر کے موقع پر یہ بہت بڑا قلعہ قموس نامی فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ کل میں اس کا فتح یابی کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھما دوں گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افاقہ عطا فرمایا۔ پھر دوسرے دن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے دست مبارک میں جھنڈا نصیب فرمایا تو آپ لے کر گئے، اور اتنا کٹھن مرحلہ اور اس قلعے کو آپ نے فتح کر لیا، اور آپ کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقد ہوا وہ سفر کے مہینے میں، الحمدللہ سفر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، بعض حضرات سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقد ہوا ہے علماء نے اور اسی طرح سے مورخین نے لکھا ہے، اصحاب سیر نے لکھا ہے۔ بہرحال ان کے فضائل میں بہت سی باتیں حضرات مفسرین نے اور حضرات محدثین نے اور حضرات مورخین نے لکھا ہے، لہذا میرے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے، پوری امت کے لیے حضرات صحابہ معیار حق ہیں، اور ان کو ہم نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی جو دائمی ہے، لامحدود ہے، ابد الآباد ہے، اس کے اندر بھی ہماری زندگیاں سرخ روح ہوں گی اور کامیاب ہوں گی۔ لہذا جو حضرات صحابہ کے سلسلے میں لعن و تشریح کرتے ہیں اور سب و شتم سے کام لیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ آخرت سے ڈرے اور اپنے ایمان کے سلسلے میں ڈرے اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اور حضرات صحابہ کو معیار حق سمجھ کر اور حجت سمجھ کر ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت محمدیہ کو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔